हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। पापा फिर रहे। हम जा रहे हैं मैंगोरा स्वात शादी पे। नौशीन जो मेरी फ्रेंड है उसने हमारे लिए होटल भी बुक किया हुआ है। थैंक यू उसका सो मच, हमारे लिए इतना इंतज़ाम किया है। तो हम जाएंगे होटल में इंशाल्लाह चेक इन करेंगे और चेक इन के बाद इंशाल्लाह हम वहाँ से तैयार होंगे। आज मेहंदी है, कल बारात है। 7 बजे का टाइम है तो लेट है और अभी तकरीबन 12 बजे है। तो अब 4 घंटे का, मेरे ख्याल में 3-4 घंटे का रास्ता है। जाके रास्ते में नमाज पढ़ेंगे, रास्ते में खाना खाएंगे, फिर होटल जाएंगे इंशाल्लाह। होटल के बाद फिर शादी पे इंशाल्लाह। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। ये मेरा पुराना सूट है, आप लोगों ने पहले भी देखा है, पता नहीं दिखाया है कि नहीं। पिछले साल का था, पहना था एक बारात पे गांव में, और अभी फिर पहना है। ये मैंने बहुत प्यारा सूट ख़रीदा था पेशावर से। शॉप का नाम भूल गई हूँ, कभी याद आएगा तो बता दूँगी। ऐसा है, बहुत ही प्यारा है, गिर ना जाओ। तैयार हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ नौशीन की बेटी की मेहंदी पे। इंशाल्लाह अगर वहाँ टाइम मिला तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लूँगी, नहीं मिला तो सॉरी हूँ, लेकिन मेहंदी पे जा रही हूँ। बस ड्रेस पहन लिया, साथ में मैचिंग स्कार्फ, साथ में मैचिंग दुपट्टा, और साथ में मैंने अपना क्यूट सा बहुत ही पुराना DNG का बैग है। बहुत पुराना है, मेरे ख्याल में 20 साल पुराना है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। तो चले आए, हमारे साथ चलते हैं। आज हम आए हैं वाइट पैलेस स्वात में, इसको मरगुजार भी कहते हैं। मैं यहाँ बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शायद शेयर नहीं किया है, तो आज शेयर कर रही हूँ। ये वाइट पैलेस है जो कि 1941 में बना था, 41 के। तो ये 1941 में बना था। और देखिए बहुत सेदल का ना। हाँ, तो ये स्वात के जो शहज़ादे होते थे वो यहाँ पे समर हाउस उनका होता था, वो यहाँ आते थे। एंड अभी इसमें म्यूज़ियम भी है और होटल भी है ना। तो चले आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये फर्नीचर कितना प्यारा है, ज़बरदस्त। मुझे लगता है जिसे संगे मरमर कहते हैं, मार्बल का बना हुआ है। ये भी तब का बना हुआ है और कितना खूबसूरत है। चले, मुझे आइडिया मिल गया है कि मैं अपने फार्म हाउस में ये बनाऊंगी। अब खान मुझे कहेगा कि ये भी कोई चीज़ है। हमेशा जब मैं कोई चीज़ पसंद कर लेती हूँ तो वो मुझे कहता है ये भी कोई चीज़ है। तो ये मैं देखो, इनकी मैं तस्वीरें लूँगी और ये बिल्कुल ऐसा ही मैं अपने फार्म हाउस में इंशाल्लाह बनाऊँगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर चीज़ बन जाती है। कितना प्यारा माहौल है, ये देखिए, ये देखिए वही। और ये वो उससे भरा हुआ है, क्या उसे कहते हैं, फरसीमान से भरा हुआ है। और ये वो वाइट पैलेस है। क्या क्या लोग थे, कहाँ कहाँ आए, कहाँ कहाँ गए, ख़त्म हो गए। एक दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये प्यारा सा पैलेस है। अच्छा, मैं जब भी इन जगहों पे आती हूँ, ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे और ऐसे प्यारी प्यारी जगहों पे जिनके लवाहकीन, मेरे ख्याल में सही कहा है ना, लवाहकीन मर गए हैं या चले गए हैं दुनिया से, तो
مجھے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے عبرت، شاید عبرت صحیح ورڈ ہے کہ کسی نے بھی نہیں رہنا، کسی نے بھی نہیں. یقین کرے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو تہجد میں نے جب پڑھی اور سو گئی تو میں نے بس ایسے سونے سے پہلے میں ایسے سوچ رہی تھی کہ وہ فلانی ایک آنٹی تھی، آنٹی گلشن، تو میں نے کہا وہ بھی فوت ہو گئی. میں نے اس کی دعا بھی نہیں کی کیونکہ کبھی پاکستان کبھی ادھر. تو میں نے کہا یہ کیا ہے، وہ بھی فوت ہو گئی ہے اور یہ بھی فوت ہو گیا، یہ بھی فوت ہو گیا، اور اب ہماری ٹرن ہے، ہم جا رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ دنیا تو بالکل ختم ہونے والی ہے اور ہم لوگوں کے ارمان پورے ہی نہیں ہوتے. پاپا آپ بیچارے ادھر بیٹھے ہیں میرے لیے، میں تم لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں. تو چلو اب اندر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو اندر سفید محل کا، وائٹ پیلس کا منظر بھی دکھاتی ہوں. وہ یہی کہتا ہے کہ چلو کھانے کا آڈر دے دیں. میں بھی پیٹو ہے، وہ بھی پیٹو ہے. یہ دیکھیں کتنی پرانا بنا ہوا ہے، 41 کا بنا ہوا ہے. میرے خیال میں 41 میں میری امی پیدا ہوئی تھی. ہاں مجھے لگتا ہے کہ 42 میں میری امی کی پیدائش تھی اور لیجٹ پیدائش تھی. حالانکہ ان دنوں لوگ کہتے ہیں پیدائش نہیں لکھتے تھے، پر میرے نانا ان دنوں بہت بڑے میر قسم کے آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے سب بچوں کی کریکٹ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے. تو میری امی میرے خیال میں غلط نہ ہو تو 42 میں پیدا ہوئی تھی. اور یہ دیکھیں 41 میں یہ بنا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. چلے آئے میرے ساتھ. سو یہ میوزیم ہے اور I'll show you something. ہماری کوئین الزبتھ کی بھی یہ جو سوات کے شہزادے تھے ان کے ساتھ تصویریں ہیں. تو آج تو یہ سوات کا کنگ تھا. اس کی حالت دیکھیں، یہ کنگ ہے، یعنی کہ پورے سوات کا کنگ تھا. اور کتنا سمپل اور سادہ ہے. تو مقصد یہ ہے آپ لوگوں کا یہ سب بتانے کا کہ چاہے آپ ملینئر ہو، چاہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، چاہے غریب ہو چاہے مسکین ہو، سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. غریبوں کے لیے بھی وہی دنیا ہے، وہ زبردست ہے. امیروں کے لیے بھی وہی دنیا ہے، وہ زبردست ہے. ان جگہوں پہ آیا کرو. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ہے، طاقت ہے، تو ان جگہوں پہ آ کے وزٹ کیا کرو اور سوچ لیا کرو کہ کتنے کتنے بڑے بڑے شہزادے اور بادشاہ چلے گئے ہیں، تو ہم کیا چیز ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو فرسٹ کنگ تھا یہاں کا، جو بابا، میں نے بابا کی تصویر دکھائی اس کیمرے میں نہیں دکھائی. اچھا بابا کی تصویر اس کیمرے میں نہیں دکھائی، ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. وہ فرسٹ کنگ تھا اور کہتے ہیں اس کا ایک روپ تھا اور اس نے سوات میں روڈیں بنائی تھی، یونیورسٹیز اور اسکولز اور کالجز. کہتے ہیں جو پاکستان میں نہیں تھا وہ اس نے سوات میں بنایا تھا. تو یونیورسٹیز بھی رہ گئی ہیں یہاں پہ، روڈز بھی رہ گئے ہیں، سارا کچھ رہ گئے، پر وہ بابا چلا گیا ہے. ہاں اس کا نام رہ گیا ہے کہ کوئی اس کو یاد کرے گا تو یا اس کی اچھائی پہ یاد کرے گا یا اس کی برائی پہ یاد کرے گا. اب بابا نے جو اچھے کام کیے ہوں گے، فرسٹ کنگ نے، ولی سوات نے جو اچھے کام کیے ہوں گے تو ان اچھائیوں پہ اس کو یاد کیا کریں گے لوگ، اور جو برے کیے ہوں گے تو برے پہ یاد کرنے ہوں گے. تو مقصد یہ ہے کہ اچھے کام کریں آپ، تاکہ اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جو آپ کو یاد کرے گا. میں پتہ ہے یہ جو یو کے سے آتی ہوں، پاکستان میں میرا دل بھی اتنا نہیں لگتا. ہاں فارم ہاؤس مجھے بہت پسند ہے، لیکن یو کے میں میرا سب کچھ ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرے کاروبار، میرا سب کچھ ہے یو کے میں. پر میں یہاں کیوں خوش ہوتی ہوں؟ میں اس لیے خوش ہوتی ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مجھے یاد کریں گے اس دنیا میں میرے جانے کے بعد. تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کچھ ایسا کر لیں اچھا کہ آپ کو کوئی یاد کرے، برا نہ کریں، کیونکہ برا کرو گے تو برے پہ لوگ آپ کو یاد کریں گے. تو اچھا کرے تاکہ آپ کو لوگ یاد رکھیں. تو
ان جگہوں پہ لانے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے, یہ جگہ آپ لوگوں کو دکھانے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہاں پہ آپ وزٹ کرو, اگر کسی کو جگہ کا ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جگہ کون سی ہے پاکستان میں, ہم کہاں کہاں جائیں, تو ان جگہوں کا وزٹ کرو, ایک آسانی آپ لوگوں کو ہو جائے. لیکن جو مین میرا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ یہ جگہ دیکھو اور پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. اور وہ لوگ جو اسپیشلی ایک سسٹر نے کمنٹ کیا تھا کہ میں 60 سال کی ہو گئی ہوں لیکن میرے پاس ایک گھر نہیں ہے, تو اس کے لیے میرا یہ ایک پیغام ہے کہ کوئی بات نہیں, اس دنیا میں گھر نہیں ہے تو اس دنیا میں ضرور اللہ آپ کو دے گا گھر انشاءاللہ. اینڈ ابھی تیار ہو گئی ہوں, میں نے پھر یہ والا سوٹ پہن لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں بارات پہ. کل بہت لیٹ آئے, آج بارات پہ پھر لیٹ ہے, 7 o'clock ہو گئے, لیکن ہم پہنچتے پہنچتے 8 ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو وہاں جا کے آپ کو اپنا ڈریس ایک دفعہ پھر دکھا دوں گی. بس اب آ گئے ہیں, یہ میرا ڈریس ہے, موقع ہی نہیں ملا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں. اسکارف میرا سارا الٹا سیدھا ہوا ہے. بس اب آ گئے اور اب جا رہی ہوں سونے. میرا پورا ڈریس نظر آ رہا ہے استخار, نہیں یہ میرا پورا ڈریس ہے, ابھی نظر آیا, پیارا ہے نا. تو یہ ابھی آج بارات کے لیے میرا ڈریس تھا. بس بہت ہی لائٹ ویٹ ہے, بیوٹیفل ہے, نائس ہے, کمفرٹیبل ہے. اس کے ساتھ ایسی شرارہ بنا ہوا ہے دیکھیے. تو ابھی چلے ریڈی ہوتی ہوں گڈ نائٹ سلیپ کے لیے, اور آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ٹمارو.